کہتے ہیں کہ جنازے کی چوتھی تکبیر کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہاتھ کب چھوڑنے چاہیے، سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے پہلے؟ دیکھیں سنت طریقہ یہ ہے، جیسے ہی چوتھی تکبیر پھیری جائے فوراً ہاتھ کھول دیں۔ ہاتھ کھولنے کے بعد سلام پھیرے جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ کھولیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے ایک چھوڑیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم، پھر دوسرا چھوڑیں گے۔ اب جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا بڑے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ میں اپنے بڑوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو مطلب ماشاءاللہ سفید ریش بھی ہیں، ہمیشہ دین سیکھا کریں۔ آپ نے سنی سنائی چیزوں سے بعض اوقات چیز کو اپنایا ہوتا ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ کی حقارت بیان کرنا مقصود ہے۔ خدا را چیز سیکھنے سے صحیح آتی ہے۔ ایک دفعہ اپنی نماز جنازہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں یہ سب کسی کو چیک کروا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ سال ہا سال سے غلطیاں کر رہے ہوں۔ میرا تو بڑا تجربہ ہے اس فیلڈ کا کہ کتنے لوگ پرانے ہمارے پاس آ کر جب انہوں نے اپنی نمازیں سنائیں، ایک ہوتا ہے تجوید میں غلطی، ایک ہے زبر زیر پیش کی غلطی۔ کہاں پہ زبر لگی ہوئی ہے زیر پڑھ رہے ہیں، زیر ہے تو پیش پڑھ رہے ہیں اس کو، جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچ رہے، لحن جلی ہو رہا ہے، گناہگار ہو رہے ہیں، مسلسل گناہگار ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ جی پرانے ہیں۔ ہم تو 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو 30 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ 30 سال سے نماز پڑھنے والے کو یہ کہاں سے گارنٹی مل گئی کہ تمہاری نماز میں اب کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم 30 سال سے پڑھ رہے ہو؟ اگر 30 سال میں پہلے کوئی غلطی ہو گئی یا درمیان میں کوئی غلطی شامل ہو گئی اور آپ اس پہ مطلع نہیں ہوئے تو 100 سال بھی پڑھتے رہیں گے تب بھی ایسے رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنیے غور سے، کہ بندہ 60 برس تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز مقبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ غلط کر دیتا ہے اور سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع غلط کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا، تو غلطی ہو سکتی ہے، اس کو چیک کروا لینا چاہیے ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا بغیر امامے کے نماز پڑھانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ ٹوپی میں نماز پڑھا سکتے ہیں، آپ برہنہ سر نماز پڑھائیں یہ بھی جائز ہے، یعنی جائز کا مطلب ہے کہ نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن سر ڈھکنا چاہیے، اور امامہ ہو تو نور علی نور ہے، بہت بہتر ہے۔ لیکن میں حکم جواز آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت کا حالت نماز میں سر کو ڈھکوانا اس کا مطالبہ نہیں ہے کہ اگر نہیں ڈھکیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ ہاں چونکہ ہمارے عرف میں ہے، چونکہ اس کو ادب سمجھا جاتا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اکثر سر ڈھک کے نماز پڑھی، اس لیے ہمیں بھی سر ڈھکنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے گھر کے بچے ویسی نمازوں کی طرف نہیں آتے، اگر وہ برہنہ سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو والدین ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ٹوپی پہنو، ٹوپی نہیں پہنتے ہو، اس طرح کوئی نماز ہوتی ہے؟ تو ایسا نہ کہا کریں، نماز ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں آپ کی معلومات کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کسی کو ٹوپی پہننے سے سر ڈھک کے نماز پڑھنے سے خوش و خضوع نہ رہتا ہو، مثلا سر میں کھجلی ہے، خارش ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ ہاٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور وہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے تو خوش و خضوع رہتا ہے، توجہ رہتی ہے، تو اس کا برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ خوش و خضوع ہے، شریعت کا مطالبہ سر ڈھکوانا نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسجد میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ جیسے اسکول کالج کے بچے ہوتے ہیں، اب ان کے بڑے بال ہوتے ہیں، پف بھی نکلے ہوتے ہیں، وہ برہنہ سر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں پیار سے ضرور سمجھائیں بعد میں، یا پہلے سمجھا دیں کہ بیٹا ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لیکن اب جو میں عرض کر رہا ہوں یہ غلط طریقہ ہے کہ پرانے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے گندی سے ٹوپی اٹھائیں گے، وہ جو مسجد کی مطلب پلاسٹک کی جس پہ میل کے تہیں جمی ہوئی ہیں، یا پھر وہ کھجور کی بنی ہوتی ہے جس میں بیچ میں سوراخ ہوتا ہے، یوں اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، بال بھی باہر نکل آتے ہیں، وہ لا کے وہ بچے کے سر پہ، اچھا وہ اس کے بڑے بال انکار کرتے ہیں ٹوپی کو قبول کرنے سے، اور یہ یوں کریں گے اس کے سر پہ۔ اب ہوگا کہ جیسے وہ رکوع میں جائے گا وہ پہلے سجدے میں گر جاتی ہے، پھر اٹھا کے اس کے سر پہ جمائیں گے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کریں، اس کی توجہ آپ نے ساری بانٹ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے سامنے سے گزرنا منع کیا کہ توجہ بٹے گی، آپ اس کے سر پہ اس کو ٹوپی کو فٹ کرنے کے چکر میں نٹ بولٹ کے ساتھ، تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا سب سے افضل اور اولیٰ ہے اور بہت ثواب ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر کوئی ٹوپی میں نماز پڑھاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہ کم ثواب ہوگا لیکن بالکل جائز ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی فرض کر لے کہ کسی شرعی مجبوری کی بنا پر برہنہ سر بھی نماز پڑھے تو پڑھائے یا پڑھے، یہ بھی جائز ہے، لیکن امام کو چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ شرعی عذر ہے تو پبلک کو بتا دے کہ میں ٹوپی اس لیے نہیں پہن رہا ہوں، میرے سر میں زخم ہے، ڈاکٹر نے اس کو ڈھکنے کو منع کیا ہے، میری بیماری بڑھ جائے گی، زخم خراب ہو جائے گا، تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ اور یہ میں نے کوئی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جملے نہیں کہے کہ اب وہ ماں باپ سے کہیں، دیکھا نا مفتی صاحب نے کہا برہنہ سر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ اسی وقت پڑھیں آپ جب خوش و خضوع آپ کو اس میں محسوس ہو، ورنہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا ہی ادب اور احترام ہے۔ ایک ہی آفر کویسچن آیا تھا کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے اور اس لیے کہ اسے کسی سے محبت تھی اور اس کو وہ لیلا حاصل نہیں ہوئی تو مجنون نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا،
تو کیا ایسا ہے؟ اگر وہ اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ دنیا والے تو ملنے نہیں دیتے تو چلو میں آخرت میں مل لوں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اگر محبوبہ بھی ساتھ میں ہی خودکشی کر لے کہ چلو ہم دونوں آخرت میں مل جائیں گے، ہماری قبریں ساتھ ساتھ ہوں گی تو الیکس لیک بھی ہوتی رہے گی، دعا سلام ہوتی رہے گی، تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح خودکشی کرنا؟ اور کیا واقعی وہ آخرت میں مل سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے اگر کوئی اس طرح کا ذہن بناتا ہے، اس طرح کے اقدام کرتا ہے، اس میں سب سے بڑے قصوروار ہمارے والدین ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ان کو پکڑنا چاہیے سب سے پہلے کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنے بچے کی دینی تربیت کی تھی، انہیں دین سکھایا تھا؟ دین سے تو ہمیں اتنی نفرت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ہم اسے صرف ناظرہ قرآن یا حفظ تک محدود رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کسی مولوی کو زندگی میں داخل نہ ہونے دو، یہ مولویوں سے دور رہو، دنیا میں غرق ہو جائیں، مولویوں سے دور رہو، دین زیادہ نہ سیکھو، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ پھر انجام یہ ہمیں دیکھنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ جب ذہن کو گائیڈ لائن دینے کے لیے تعلیم شرع نہیں ہوگی تو لازم سی بات ہے کہ پھر دنیا والوں کی باتیں، افواہیں، نفس کے خیالات اور شیطان کی دعوتیں یہ ہمیں گائیڈ لائن دیں گی، تو پھر اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ خودکشی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ خودکشی کرنا ہے، اور جو خودکشی کرتا ہے اگر اس نے اس کو حلال سمجھ کے نہیں کیا تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، وہ مسلمان ہے، اس کا نماز جنازہ بھی ہوگا، دعائے بخشش و مغفرت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خودکشی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اس لیے وہ قابل گرفت ہوگا۔ اور آخرت میں اگر کچھ دو شخص، ایک عورت ہے ایک مرد خودکشی کر لیتے ہیں کہ چلو ہم آخرت میں مل جائیں گے، آخرت میں ملنا آپ کی مرضی پر موقوف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ ملیں گے آپ کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا، چلو جی اب منتخب کر لو جس کو منتخب کرنا ہے۔ عورت اپنے عذاب میں مبتلا ہوگی، مرد اپنے عذاب میں مبتلا ہوگا، اگر قبریں آمنے سامنے کر بھی دی گئیں، دونوں اگر اللہ ناراض ہوا ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ ایک دوسرے سے نفرت ہو جائے گی، وہ کہے گا تو نے مجھے مروایا اور وہ کہے گی تم نے مجھے مروایا، اور دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، ملامت کریں گے، دنیا کی محبتیں سب ختم ہو جائیں گی، اور پھر میدان معاشر میں اگر اللہ تعالیٰ پھر بھی ناراض رہا دونوں جہنم میں جائیں گے، اور جہنم میں عورت پتہ نہیں کہاں ہوگی اور مرد پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خودکشی حرام ہے، کبھی بھی آخرت کے معاملات کو دنیاوی معاملات پر قیاس مت کریں، وہاں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کے حبیب سے محبت رکھیں، انشاءاللہ آپ کو دنیا بھی حاصل ہوگی اور آخرت بھی حاصل ہوگی۔ میں نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی خودکشی کر لے کوئی گولیاں وغیرہ کھا کر تو اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی میں شرک اور کفر کے ارتکاب کے علاوہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی حرام قطعی ہے، یعنی ایسا حرام فعل جس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے، کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، پھر اس کا نماز جنازہ نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا کوئی چوری کرے اور آپ سے کہا کہ میں نے چوری حلال سمجھ کے کی ہے، میرے لیے حلال ہے، اور فرض کریں ایک دم گولی آ کر لگی اور مر گیا، تو اس نے یہ کلمہ کفر کہا تھا کہ چوری میرے لیے حلال ہے، اور حالانکہ وہ ناجائز اور حرام قطعی تھی، تو اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اب جس نے خودکشی کر لی وہ فوت ہو گیا، آپ اور میں اس پر مطلع نہیں ہو سکتے کہ کس نیت کے ساتھ اس نے کی ہے، حرام سمجھ کے کی ہے یا حلال سمجھ کے کی ہے، اس لیے ہم حسن ظن قائم رکھیں گے کہ اس نے حرام سمجھ کے خودکشی کی ہے، اور خودکشی ایک گناہ کبیرہ ضرور ہے لیکن کفر و شرک نہیں، تو وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں اور باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے ہوں گی۔ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کوئی بہن مخصوص ایام میں ہے اور گھر کے کوئی مرد حضرات پوچھتے ہوئے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز پڑھ لی، اور ان کو نہیں پتا کہ ایسے ہیں، تو کیا جواب دیں کہ جھوٹ بھی نہ ہو؟ دیکھیں اس میں فوراً یوں قصد ارادہ کریں کہ جو مخصوص ایام سے پہلے آپ نے آخری نماز پڑھی تھی اس کو قصد ارادہ کر لیں، وہ پوچھ پڑھ لی تو کہ ہاں پڑھ لی، یعنی مخصوص ایام سے پہلے والی نماز۔ تو اس طرح کر کے جھوٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ نے ایک صحیح ارادے کے ساتھ، اور آپ کا جو بہنوں کا ایک راز ہوتا ہے وہ بھی مخفی رہے گا۔